ہم خدا کے پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آج جو حوالہ خدا کے پاک کلام میں سے ہمارے لیے پڑھا گیا، یہ ایک مقدس تعلیم ہے۔ جب مسیح یسوع پہاڑی واز کر رہے تھے، یہ ایک پہاڑی واز کا حصہ ہے، اور پہاڑی واز میں مسیح یسوع نے ان باتوں کو، اپنے الفاظ کو جو ان کی ذمہ داری تھی اپنی ان شاگردوں تک پہنچائے کہ تم نے دعا کس طرح کرنی ہے۔ اگر ہم اس کا 5ویں باب کی پہلے سے مطالعہ کریں، مبارک بادیاں اور بہت سی باتیں، غصہ کے بارے میں تعلیم، طلاق کے بارے میں تعلیم، انتقال کے بارے میں تعلیم، اور خیرات 6 باب میں آ کر خیرات، اور پھر دعا کے بارے میں تعلیم ہے۔ اگر اس کے بعد دیکھیں تو روزہ کے بارے میں تعلیم ہے۔ یہ تمام تر تعلیمات جو 5واں 6 باب ہے، اور اس سے آگے 2 سے 3 باب وہ پہاڑی واز کہلاتا ہے۔ شاید آج جب ہم اس دور میں ہیں، بہت سے لوگ 5ویں باب کی پہلی 10-12 آیتوں کو، 10-12 آیات کو وہ پہاڑی واز کا نام دیتے ہیں، مگر جب ہم اس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ایک تھیولوجی کے حساب سے، تھیولوجی کے مطابق یہ حصہ پہاڑی واز کا حصہ ہے۔ اور جو آیات ہمارے لیے تلاوت کی گئی ان میں بڑی ہی خوبصورتی سے مسیح یسوع نے ان باتوں کو اپنے شاگردوں تک پہنچایا کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں، بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس دور میں ریاکار کون تھے؟ اس دور میں کون لوگ تھے جو سڑکوں پر، گلیوں کے موڑوں پر، کوچوں میں کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے؟ کون لوگ تھے جو اس وقت میں خداوند کے حضور لوگوں کو کلام سکھاتے تھے؟ آج ہم ان شخصیات کے بارے میں سیکھیں گے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عبادت خانوں میں اور گلیوں کے موڑوں پر دعا کرتے ہیں، وہ ریاکار ہیں۔ دوسری آیت، اس حوالہ کی جو متن کا تلاوت کیا گیا اس کی دوسری آیت یعنی 6 باب کی 6ٹھی آیت میں لکھا ہے، جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ دوسری آیت 6ٹھی آیت کے پہلے حصہ میں لکھا ہے کہ کوٹری میں جا، دروازہ بند کر اور دعا کر، یعنی کہ پوشیدگی میں دعا کرنی ہے۔ وہ دعا جس کا کسی شخص کو پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگر میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے دعا کرتا ہوں تو اس کا کسی کو پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری آواز بلند نہیں۔ آج ہم گھروں میں دعا کرتے ہیں، میں خلاف نہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم گھروں میں دعا کہتے ہیں، ہم خاندان کو بتا رہے ہیں کہ ہم دعا کریں تاکہ ہماری آنے والی نسل خدا کے ساتھ چلے، لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنے دوست کے صبح سویرے اپنے دوست کے واسطے دعائے خیر کرتا ہے تو وہ تیرے لیے کیا ہوگی؟ لعنت منسوب ہوگی۔ کیا ہوگی؟ وہ دعا جو صبح سویرے کی جاتی ہے اور دوست کے واسطے بلند آواز سے کی جاتی ہے وہ لعنت منسوب ہوگی۔ میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے خداوند کی پسندیدہ اور ریاکارانہ دعا میں فرق۔ کہ وہ دعا جو خدا کی پسندیدہ ہے، جو خدا کو پسند ہے،
وہ دعا جو آپ پسند کرتا ہے، دعا خدا کے حضور ٹھہرتی ہے، وسیع ہوتا ہے، ایسی ہونی ہے۔ آج ہم ان کے بارے میں سنیں، کیا کرنا دعا ہے کہ ہم کوچوں میں جائیں، گلی کے موڑ پہ کھڑے کرے اونچی اونچی آواز میں کہیں اے خداوند مجھے اولاد دے دے، اے خداوند میرے گھر میں یہ ضرورت نہیں یہ دے، یا آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یا پھر یہ کہیں کہ اے خداوند میں تیرا بیٹا ہوں، اے خداوند میں تیری بیٹی ہوں، مجھے اپنے روح سے معمور کر۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ خدا کا گھر ہے۔ اگر آپ کو طلب ہے تو آپ خدا گھر میں آئیں۔ آئیے ہم اپنے پہلے نقطہ کی طرف بڑھیں گے، خدا کی پسندیدہ دعا۔ مزیدوں میرے ساتھ نکالیے سیموئیل کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ سیموئیل کی پہلی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں آیت خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھی جائے گی۔ اور وہ نہایت دلگیر تھی، سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا اے رب الفواج، اگر تو اپنی لونڈی سی پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اور 13ویں آیت میں لکھا ہے اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ بس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے۔ جب ہم اس حوالہ کا بطور آیت با آیت بغور مطالعہ کرتے ہیں تو اس آیت میں، اس حوالہ میں جو پڑھا گیا، کوستانی ملک کا ایک آدمی ہے جس کا نام الکانہ ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک کا نام حنا اور دوسری کا نام فینا ہے۔ فینا کو خداوند نے اولاد دی ہے، بیٹے دیے ہوئے ہیں، لیکن جو حنا ہے وہ ابھی تک بانجھ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ جب وہ خداوند کے گھر میں قربانی کے لیے جاتے ہیں تو جب کھا پی چکتے ہیں، جب کھانا کھاتے ہیں، فارغ ہوئے تو حنا اٹھتی ہے اور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جا کر خداوند سے دعا کرنے لگتی ہے۔ ہم نے اس کی دعا کے الفاظ کو پڑھا، ہم نے پڑھا کہ اس نے منت کی، اس نے اپنی مصیبت، اپنا دل خداوند کے سامنے انڈیل دیا، وہ زار زار ہونے لگی۔ آپ مصیبت میں ہیں، آپ دکھ میں ہیں، خداوند نے اولاد نہیں دی، خداوند نے آپ کو ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، آپ نے کیا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خداوند کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے خداوند جدوں میں تیرا پتر ہاں، جو تو میں تیری بیٹی ہاں، میری ضرورتیں کیوں نہیں پوریاں ہوندیاں، میں کام کرنی ہاں تے پھر بھی ضرورتیں پوریاں نہیں ہوندیاں۔ میرے عزیزو، کبھی خداوند کے حضور میں جا کر گڑ گڑائے ہیں، کبھی خداوند کے حضور میں جا کر اس طرح دعا کی ہے کہ خداوند کے سامنے اپنا دل انڈیلا ہو۔ حنا کی طرف دیکھیں، خداوند نے اسے اولاد نہیں دی، خداوند نے اس کے رحم کو بند کر رکھا ہے، تو وہ جب خداوند کے حضور میں جاتی ہے تو زار زار روتی اور کہتی ہے خداوند اپنی بیٹی کی، اپنی بندی کی، اپنی لونڈی کی۔ لونڈی کون ہوتی تھی؟ جو گھر میں نوکرانی ہوتی تھی، جو بیوی کے ساتھ کام کرنے والی آتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس قدر گرا دیتی ہے، کہتی کہ اپنی لونڈی کی حالت پر نظر کر، اپنی لونڈی کو دیکھ جس کے پاس اولاد نہیں، اگر تو مجھے فرزند نرینہ دے، اگر تو مجھے اولاد دے تو میں اسے تیرے گھر میں دے دوں گی۔ اور پھر جب ہم جب نقطہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں 13ویں آیت بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے کہ وہ اپنے دل میں دعا کر رہی تھی، وہ اپنے دل میں دعا کر رہی تھی کہ اے خداوند مجھے اولاد دے، میرے پر نظر کر۔ لیکن دیکھنے والے سمجھتے تھے، خداوند کا خادم تھا ایلی کاہن، وہ خداوند سے
حضور میں قربانی گزارنے والا، خداوند کے حضور میں رہنے والا شخص تھا. اس نے کہا یہ عورت تازہ مے کے نشہ میں ہے، لیکن اس کا جو طریقہ کار تھا، اس کا جو طریقہ تھا دعا کا، نہایت ہی ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند نے اس کے دعا کو سنا. ہمیں دیکھا کہ وہ اس کی دعا پر خداوند نے کان لگایا. ہم نے دیکھا کہ خداوند نے اسے جب وقت معینہ پر جب اس نے دعا کی، خداوند نے اس کے رحم کو کھولا. خداوند نے اس کو ایک عظیم برکت دی، اور ایسی عظیم برکت دی جب اس کی خداوند کو دعا پسند آئی تو اس آدمی نے، اس شخص نے، اس نبی نے خداوند کے حضور رہنے والے ان بادشاہوں کو، ان دو ابتدائی بادشاہوں کو مسح کیا جن کا اس پاک کلام میں ذکر ہے. میرے عزیزو، ہم نے حنا کے واقعہ میں دیکھا، یہ حنا کی ایک خوبصورت مثال ہے. اگر ہم زبور کتاب کو اٹھائیں تو بہت سی مثالیں ہیں. زبور 51 اور بے شمار داؤد کے زبور. جب ساؤل اس کے پیچھے تھا، اس کا سسر اس کے پیچھے تھا، تب جب وہ اس کے بھاگتا پھر رہا تھا، جب وہ حتی اوریا کی بیوی کے پاس گیا، ناتن نبی نے کہا تو نے گناہ کیا، تو اس نے جو زبور لکھے، اس نے جو خداوند کے حضور میں دعائیں مانگی، وہ نہایت ہی خوبصورت ہیں. لیکن اس وقت جس ہم چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ خداوند کی پسندیدہ دعا ہے. بے شک خداوند نے داؤد کو معاف کیا، داؤد کو بھی خداوند نے اپنے حضور میں مقبول کیا، لیکن جس طرح خداوند نے اس کو مقبول کیا اور خداوند نے اس کی دعا کو سنا، اس کی دعا پر کان لگایا، خداوند کو اس کی دعا پسند آئی، اور خداوند نے اسے 20ویں آیت میں لکھا کہ اور ایسا ہوا کہ وقت پر حنا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیموئیل رکھا، کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا. اس کی دعا خداوند کو پسند آئی، اس کی دعا مقبول ہوئی اور خداوند نے اس کو اولاد دی. آئیے میرے ساتھ نکالیے خداوند کے پاک کلام میں سے دانیال نبی کی کتاب 6 باب اور 10ویں آیت. یہ تھی خاندانی برکت کے بارے میں. حنا کی مثال تھی کہ جب ہم خداوند کے حضور میں اپنے ذاتی ضرورت کے لیے، اس بات کے لیے جب اس کی سوت نے اسے تانے مارے کہ تیرے پاس اولاد نہیں، جب وہ اسے چڑھاتی تھی کہ تیرے پاس اولاد نہیں، تو اس نے خداوند سے دعا کی. اب ہم دیکھیں گے کہ خداوند کے حضور میں وہ دعا دیکھیں گے جو مصیبت کے وقت میں کی گئی. جب خداوند کا بندہ خداوند کے حضور راست تھا اور اسے خداوند ترقی دے رہا تھا، خداوند اسے اچھے عہدے دے رہا تھا، تو ساتھیوں نے اس کے ساتھ کیا اور جب اس نے خداوند کے حضور میں دعا کی، خداوند سے دعا کرتا رہا، تو خداوند نے اس کی دعا کا جواب دیا اور اسے رہائی بخشی. مثال نکالیے دانیال نبی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھی جائے گی. اور جب دانیال نے معلوم کیا اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا. وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا. خدا کا بندہ دانیال ایک عہدیدار تھا، اور اس نے بیلتشازر بادشاہ کی خواب کی تعبیر کی، جو اسے نظر آیا، اس رویا کی تعبیر کی جو اسے دیوار پر نظر آئی، ان تمام تر الفاظ کو پڑھ کر ترجمہ کیا، ان الفاظ کو ان کا ترجمہ کے بادشاہ تک پہنچایا. اور جب بادشاہ بدلا تو خداوند کے بندہ کو خداوند نے ترقی دی، خداوند نے عزت دی، اور بادشاہ نے چاہا کہ 120 ناظم مقرر ہوں اور ان پر 3 وزیر ہوں. اور جب خداوند کا بندہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا، خداوند کا بندہ جب خدا کے حکموں پر عمل کرتا تھا، جب خداوند کا بندہ خدا کے تمام تر باتوں کو پورا کرتا تھا، تو وہ جب اس عہدے سے جو اسے دیا گیا اس سے ترقی کر کے اگلے عہدے پر پہنچا، تو اس کے ساتھیوں نے کہا یہ ہم پر سبقت لے گیا، ہم سے آگے چلا گیا، اور وہ اس میں جو ہے وہ اس میں غلطی نکالنے لگے. کوئی کسی قسم کا گناہ دانیال میں گناہ نظر آئے، دانیال میں کوئی غلطی نظر آئے، تاکہ ہم بادشاہ کے حضور اس کو پیش کر سکیں کہ دیکھ بادشاہ تیرا پیارا جس کو تو نے ترقی دی، دیکھ بادشاہ وہ شخص جس کو تو نے
عہدیدار بنایا. وہ بادشاہ دیکھ وہ شخص جو تیرے حضور میں رہتا ہے، بادشاہ وہ جو تیرا عزیز ہے، اس نے یہ کام کیا. لیکن خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ان نے کہا کہ ہم دانیال میں خداوند کے پاک کلام کے سوا، دانیال کے اس خدا کے سوا جس کے حضور وہ رہتا ہے، دانیال کے میں ان چیزوں کے سوا جن کو وہ مانتا ہے، اس شریعت کے سوا ہم کسی چیز میں اس میں غلطی نہیں ثابت کر سکتے. اور ان نے کیا کیا؟ ان نے ایک بادشاہ سے ایک نوٹس جاری کروایا. انہوں نے اس نام کا نوشتہ جاری کروایا کہ تمام لوگ 30 دن تک دارا بادشاہ کو سجدہ کریں. دارا بادشاہ کے سوا کسی شخص کی، کسی معبود کی، کسی خدا کی عبادت نہ کی جائے، فقط ایک انسان کی، اور وہ بادشاہ تھا، اس کی حضور دعا کی جائے. جو چیز چاہیے وہ بادشاہ کے حضور جا کر مانگے. جو چیز ان کو میسر ہونی ہے انہوں نے کہا وہ بادشاہ سے ہوگی. اور جب بادشاہ نے مہر کر دی اور جب بادشاہ نے اس بات کو جاری کر دیا کہ 30 دن تک میری عبادت کی جائے، تو دانیال کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے، دانیال کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بادشاہ نے اس حکم پر دستخط کر دیے، بادشاہ کو یہ بات پسند آئی، تو وہ خداوند کے حضور میں جاتا رہا. اس نے مشکل میں اپنے اس وقت میں جب اس کو جان کو خطرہ تھا، اس نے اس وقت میں جب وہ موت کے در پہ کھڑا تھا، وہ جانتا تھا کہ میں خدا کے حضور جاؤں گا تو مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. وہ جب جانتا تھا کہ میں خدا کے حضور دعا کروں گا، بادشاہ کو سجدہ نہ کروں گا تو میں مار دیا جاؤں گا. اور لکھا ہے کہ وہ بحسب معمول اس نوشتہ کی کسی قسم کی پریشانی لیے بغیر وہ خداوند کے حضور جاتا رہا. اور بادشاہ کو جب پتہ چلا، جب بادشاہ کے حضور اس بات کو بیان کیا گیا کہ اے بادشاہ، دانیال تیرے حکم کے مطابق نہیں چلتا، وہ اس بات پر عمل نہیں کرتا کہ وہ تجھے سجدہ کرے، وہ دوسرے معبودوں کو سجدہ کرتا ہے، تو اس نے بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے. لیکن خداوند نے اسے بچایا. جب صبح اگلے دن خداوند نے جا کر اسے پکارا، بادشاہ کو پکارا جب، تو دانیال نے جواب دیا کہ بادشاہ جیتا رہ، میں سلامت ہوں. اور خداوند نے شیروں کے منہ بند کر دیے. میرے عزیزو، ہم نے پہلی مثال دیکھی کہ خداوند نے اولاد دی. دوسری مثال دیکھی کہ خداوند نے اس شخص کو جو خداوند کا پیارا تھا اسے کس طرح شیروں کے پنجے سے بچایا. وہ بھوکے شیر تھے، وہ غار کی تہہ تک پہنچنے تک لوگوں کی ہڈیاں توڑ ڈالتے تھے، لیکن خداوند نے ان کے منہ بند کیے. اب ہم تیسری مثال دیکھیں گے، ایک ایسی مثال جس کی تعلیمات کو ہم پڑھتے ہیں، جس کے کام کو دنیا میں سراہا جاتا ہے، جس کے کام کی پاک کلام کام کو بیان کرتا ہے، جس نے خداوند کے لیے مشکلات سہی. مثال نکالیے اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 25ویں آیت. خدا کے پاک کلام میں سے اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 25ویں آیت. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، آدھی رات کے قریب پولس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بونچال آیا. 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ یکا یک بڑا بونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں. میرے عزیزو، مقدس پالوس رسول جب پاک کلام سناتا تھا، جب پاک کلام سنا رہا تھا، جب وہ ایک کام کر رہا تھا، خدا کے مسیح کلیسیا کو بڑھانے کا کام کر رہا تھا اور بڑی جانفشانی سے کر رہا تھا، تو مشکلات میں سے ایک مشکل اس کی یہ تھی کہ اس کو فلپی کے قید خانہ میں قید کر دیا گیا، اور اس کا ساتھی سلاس بھی اس کے ساتھ ہے. اور جب خدا کے پاک کلام میں لکھا کہ وہ آدھی رات کے قریب، جب آدھی رات ہو رہی تھی
تمام قیدی سو رہے تھے، تمام لوگ آرام کر رہے تھے، تو خداوند کا بندہ پولس اور اس کا ساتھی خداوند کا خادم سلاس دعا کر رہے تھے، اور خداوند نے انہیں بچایا۔ خداوند نے انہیں اس بات کے وسیلہ سے کہ وہ میرے خادم ہیں، ان کی دعا کو سنا۔ خداوند کی دعا حنا، دانیل کی طرح انہیں پسند آئی۔ خداوند کے لوگوں نے خداوند کے پاک کلام کو جب سکھاتے تھے، جب وہ دعا کر رہے تھے کہ خداوند ہم تیرے خادم ہیں، جب وہ دعا کر رہے تھے تو خدا نے اس قید خانہ کی نیو تک کھلا دی، اور لکھا ہے کہ بیڑیاں کھل پڑی۔ اور نہ اس وسیلہ سے جب ان کی دعا خدا کو پسند آئی، نہ صرف بیڑیاں کھلی بلکہ فلپی دروگا کا خاندان، فلپی دروگا خود بھی خدا پر ایمان لایا، اور نہ صرف بچے بلکہ مسیح کلیسیا میں بڑھے۔ پہلے نقطہ کی آخری مثال میرے ساتھ نکالیے، لوکا رسول کی معرفت، لکھی گئی مسیح یسوع کی انجیل، اس کا 18 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ پاک کلام میں لکھا ہے، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ پر رحم کر۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں دو لوگ خداوند کے حضور دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ایک تمثیل ہے جو مسیح یسوع نے اپنی زبان سے ادا کی۔ مسیح یسوع کے ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں کہ دو لوگ دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، پہلا فریسی اور دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی اپنی نیکیاں گنواتا ہے، لیکن محصول لینے والا نیکیاں نہیں گنواتا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور عاجز کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور کہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، وہ اس بات اقرار کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیے ہیں، میں تیرے حضور مجرم ہوں، مجھے معاف کر۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ شخص راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ اور میں عزیزو، جب وہ راست باز ٹھہر کر گھر گیا تو دوسرا شخص راست باز نہیں ٹھہرا۔ ہم اس سے پہلے کہ دوسرے شخص پر غور کریں، آئیں ہم اپنے دوسرے نقطہ کی طرف بڑھیں۔ ریاکارانہ دعا، ایسی دعا جو ریاکاری سے کی جاتی ہے، وہ دعا جو ریاکاری سے موڑوں پر کھڑے ہو کے کی جاتی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل، یعنی کہ ہمارا وہی مرکزی حوالہ، مقدس متی رسول کی معرفت، لکھ گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ تلاوت کی گئی تو اس میں ہم نے پہلے بات کی کہ ایسے شخص کی بات کی گئی جو شخص موڑوں پر دعا کرتے ہیں، وہ شخص جو گلیوں میں اسٹریٹ ورشپرز، اگر آپ لاہور میں یوحنا آباد میں جائیں یا پھر اس طرح مسیح علاقوں میں کہیں بھی شہروں میں چلے جائیں تو کچھ لوگوں نے سپیکر پکڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے جا رہے ہیں، دعا گیت گاتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ریاکاری ہے۔ وہ اپنے آپ کو روحانی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میزو، دعا کرنے کے لیے ہم نے پہلے سیکھا کہ دانیل اپنے گھر میں جاتا، حنا خدا ان کے گھر میں گئی۔ مشکل میں ہے تو جس جگہ آپ کو مشکل ہے اس جگہ خداوند کو یاد کریں، اس جگہ خداوند سے دعا کریں۔ لیکن سڑکوں پر، گلی کوچوں میں دعا کرنا ایمانداروں کام نہیں۔ آپ کا اپنا دعا کرنے کے لیے آپ کا اپنا گھر ہے، دعا کرنے کے لیے خداوند کا گھر ہے۔ گلی کوچے خدا کے گھر کا، خدا کو یاد کرنے کی جگہ نہیں۔ بے شک ہاں ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس جگہ نہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں، ایک پراپر طریقہ کار ہے شکر گزاری کی، وہ آپ کی گھر میں شکر گزاری کی دعا ہے۔ لیکن جس بات چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ گلی کوچوں میں اکیلے کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں اور بلند آواز سے دعا کرنا پسند کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایسا کرنا چاہتے ہیں اور جو ایسا
کرتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی انجیل اس کا 16واں باب مقدس متی رسول کی معرفت مقدس متی رسول کی معرفت لکھی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا جائے گا. پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا. فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. میرے عزیزو، جب ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے 9ویں، 10ویں اور 11ویں آیت کو دیکھا کہ مسیح یسوع ایک تمثیل کہہ رہے ہیں اور اس تمثیل میں ایک شخص اپنی راست بازی کو ظاہر کرتا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا، میں بے انصافی نہیں کرتا، میں زناکار نہیں، میں محصول لینے والے کی طرح نہیں. میرے عزیزو، ایسے لوگ جو ایسی دعائیں کرتے ہیں وہ خداوند کو پسند نہیں. خدا نے اسے ریاکاری کہا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فریسی جو خداوند کے حضور میں دعا کر رہا ہے یہ ایک اکیلا شخص نہیں ہے جو ایسے کرتے تھے. اصل اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے کی عزت چاہتے تھے، کیوں ایسا کرتے تھے، ان کو گلی کوچوں میں دعا کرنے کی ضرورت کیا تھی. جس وقت میں مسیح یسوع تھے ایک بہت بڑی ہیکل تھی، خوبصورت خداوند کا گھر تھا. اور میری جو آئیے ہم دیکھیں کہ یہ ایسے کیوں کرتے تھے. گلی کوچوں میں دعا کرنا، دوسرے کو خود سے بہتر سمجھنا، یہ ان کی فطرت میں کیوں شامل ہو چکا تھا، حالانکہ خداوند کے پاک کلام کی ایسی تعلیمات نہیں. یہ لوگ جو گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، مثال کے لیے مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 12واں باب اور خدا کے پاک کلام میں سے اس کی 39ویں آیت تلاوت کی جائے گی. اور لکھا ہے، اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو اعلیٰ درجے کی کرسیاں چاہتے ہیں، ضیافتوں میں صدر نشینی، عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کرسیاں؟ یہ کرسی جسے پادری صاحب بیٹھتے ہیں، یہ خدا خادم یہ تو خیر نہیں چاہتے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ یہ کرسیاں اٹھا لیں، پادری صاحب سے کہیں آپ ساتھ بیٹھ جائیں تو وہ بیٹھ جائیں گے، ان کو کوئی مشکل نہیں. اگر آپ ہمارے کالج میں جائیں، جو ہمارے کالج کے پرنسپل ہیں وہ لاہور میں نارتھ سائڈ بیپٹسٹ چرچ کے پاسٹر بھی ہیں، وہ سامنے 3 کرسیاں اسٹیج پہ پڑی ہیں، سب سے پچھلے بینچ پہ بیٹھتے ہیں، کوائر سے پچھلے بینچ پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اعلیٰ درجے کی کرسیاں خدا کی خدمت میں معنی نہیں رکھتی. اگر میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اس بات کی گارنٹی میں لیتا ہوں، ہم بشپ صاحب کو کہیں کہ آ کے آپ ہمارے ساتھ نیچے بیٹھ کے دعا کریں، وہ کبھی اعتراض نہیں کریں گے. لیکن خدا ان کے خادم کی ایک عزت ہے. میرے عزیزو، وہ لوگ اس لیے جو گلی کوچوں میں کھڑے ہوتے وہ اس لیے دعا کرتے اونچی آواز سے کہ لوگ گلی کوچوں سے گزرنے والے، محلوں سے گزرنے والے، سڑکوں سے گزرنے والے سنیں کہ ہمیں عزت دیں. میرے عزیزو، وہ عزت حاصل کرنے کے لیے خداوند کے پاک کلام کو جھٹلا دیتے تھے. ان نے بہت سی اپنی روایات بنا رکھی تھی، انہیں بہت سی ایسی من گڑت کہانیاں بنا رکھی تھی. مسیح نے کہا تم زیرہ اور سونف پر تو دائیں کی دینے کا کہتے ہو لیکن خود کچھ بھی نہیں دیتے، وہ خود لوگوں کے بڑے بڑے گھر ہڑپ کر جاتے ہو. یہ وہ لوگ ہیں. یہ تعلیم، یہ تمام تر باتیں مقدس مرکز کی جو حوالہ تلاوت کیا گیا، مقدس لوکا کی انجیل میں سے جو حوالہ تلاوت کیا گیا، یہ تمام تر باتیں فقیوں فریسیوں کے لیے تعلیمات تھی اور شاگردوں کے لیے یہ نمونہ تھی کہ تم لوگوں نے ان کی طرح نہیں بننا. آج مسیحیت میں
مسیحیت کو منفرد ایک مذہب کہا جاتا ہے. آج مسیحیت ایک منفرد تعلیمات رکھتا ہے. آج مسیحیت میں ریاکارانہ تعلیم نہیں ہے, ریاکاری نہیں پائی جاتی, کیونکہ مسیح کی تعلیمات ایسی نہیں. مسیح نے سکھایا, مسیح نے نمونہ دیا اور شاگردوں نے دنیا تک پہنچایا. اور آج ہم اس تعلیم کو لیے ہوئے ہیں. کبھی ہم نے رسولوں کو نہیں دیکھا کہ وہ گلی کوچوں میں جا کر دعا کر رہے ہوں اور اونچی آواز سے دعا کر رہے ہوں. ہم نے کبھی نہیں دیکھا, پڑھا ہوگا کہ کوئی ان کا شاگرد, رسولوں کوئی شاگرد اس طرح دعا کرتا ہو. تیموتھیوس کو نہیں دیکھا. ایک بڑا نام, 2 خط اس شخص نے تحریر کیے. میرے عزیزو, ریاکاری کرنا, ریاکاری سے دعا کرنا خداوند کو پسند نہیں. دوسرے کا برے کہنا ہمیں پسند نہیں, خداوند کو پسند نہیں. ہم اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے, یہ دنیا کی انسان کی فطرت ہے کہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے دوسرے کا برا کہنا پڑتا ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی پاک کلام کی تعلیم بیان کرتی ہے, خدا کی تعلیمات بیان کرتی ہیں کہ دوسروں کو برا کہہ کر اچھا نہیں بننا. خداوند کے حضور اچھا بننا ہے تو خداوند کے حضور جائیں. ریاکاری سے دعا نہیں کرنی. ریاکاری سے دعا کس طرح ہے کہ جی آپ دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسئول لینے والے کی طرح نہیں. پھر اگر ہم اس سے اگلی آیت کا مطالعہ کہتے ہیں کہ میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں, اپنی ساری آمدنی پر دائیں کی دیتا ہوں. کس کو کہہ رہا ہے, کس کو گنوا, وہ خدا کو گنوا رہا ہے. ہم جب دعا کرنی ہے تو اپنے راست بازی کام لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنے کہ جی میں ظلم نہیں کرتا, میں زناکار نہیں, تیسری بات جی میں مسئول لینے والے کی طرح نہیں. میں کہوں جی کہ میں بھائی چاند کی طرح نہیں, خداوند میں اس سے بہتر ہوں. میں کہوں جی کہ میں ایلڈر کبیر صاحب کی طرح نہیں, میں اس سے بہتر ہوں. نہیں, شاید خداوند کی نظر میں وہ میرے سے زیادہ مقبول ہوں, شاید وہ خداوند کی نظر میں میرے سے زیادہ خداوند کے نزدیک ہوں, وہ خداوند کے زیادہ پیارے ہوں. شاید جو غلطیاں مجھ میں ہیں وہ ان میں نہ ہوں. ہمیں دوسرے کو پاک کلام کے مطابق دعا برا کہنے کا حق نہیں. ہمیں دعا کرنی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھی ہیں, اور ہمیں اس بات کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ہماری دعا میں ریاکاری شامل نہ ہو. ہم ریاکاری سے نہ دعا کریں. ہم یہ نہ کہیں خداوند ہم ظالم نہیں, ہم زناکار نہیں, مسئول لینے والے نہیں, میں 2 روزے رکھتا ہوں. کہ مسیح یسوع نے کہا متی کی انجیل اس کے 6 باب کی پہلی آیت میں کہ اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو. دعا کرنا ایک راست بازی کام ہے. یہ آپ کا ایک اپنا تعلق ہے, آپ کا اپنا تعلق ہے جو خداوند سے آپ پیدا کرتے ہیں. ایک آپ کا اپنا طریقہ کار ہے. وہ دعا کریں جس سے کوئی تنگ نہ ہو. ہم نے دیکھا کہ حنا نے دعا کی اور خداوند نے اسے برکت دی, اس کے خداوند نے پسند کیا. دانیل نے دعا کی, خدا نے اسے رہائی بخشی. پھر ہم نے دیکھا کہ پولوس اور سلاس دعا کر رہے تھے, خداوند نے انہیں قید خانہ سے باہر نکالا. ہم نے دیکھا کہ جب محصول لینے والے نے خداوند کے حضور چھاتی پیٹ کر دعا کی تو وہ شخص خداوند کے حضور میں مقبول ٹھہرا. ہم نے دیکھا کہ جب خداوند کی پاک کلام کی مثالیں کہتی ہیں کہ وہ دعا کرنی ہے جو ہمیں خداوند کے حضور میں نزدیک خداوند کے لے کے جائے, ہمیں خداوند کے حضور میں کھڑا ہونے قابل کر سکے. ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ایماندار ہیں, نہ کہ ہم دوسروں کو برا کہیں جیسا فریسی نے کیا. اور فریسی راست باز ٹھہر کر نہیں گیا. خداوند کے حضور ہمیں خود کو بہتر کرنا ہے, دوسروں کو بہتر کرنا ٹھیک ہے. خداوند کے پاک کلام کی تعلیم پہنچانا میری, ایلڈر صاحب کی, پادری صاحب کی, ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن اس پر بار بار اسے دہراتے رہنا جی یہ برا ہے, خداوند برا ہے. لیکن خدا اس کے لیے دعا کریں, خداوند ہم اسے تیرے حضور لاتے ہیں, تو اس کے لیے کام کر. ایک شخص سے ایک دفعہ میری دعا پہ بحث ہو گئی. کہتے جی کہ پادری صاحب جڑے نے وہ دعا کرن تے خداوند فوراً سننی چاہیے.
खुदावन कोई आपका रोबोट नहीं है, आपका मोबाइल फ़ोन नहीं है कि आपने टच किया, क्लिक किया तो आपके लिए हर एप्लीकेशन फ़ौरन से खुल जाए। खुदावंद आपकी दुआओं को सुनता है जब उसकी चीज़ें उसकी हजूर में मकबूल ठहरती हैं। जो दुआएं खुदावंद के हजूर में रहती हैं वो उनको सुनता है। खुदावंद रियाकारी वाली दुआ कभी नहीं सुनता। अगर खुदावंद ने रियाकारी वाली दुआ सुननी होती, उसका पर काम करना होता, तो मेरे जीजो फरीसी कभी भी जो शरा का आलम था कभी भी वैसी बरकत लिए बगैर ना जाता। महसूल लेने वाला बरकत लेकर गया। क्यों? क्योंकि खुदावंद के हजूर में उसने ऐसी दुआ की, उसने अपने आप को खुदावंद के हजूर में रखा, ना को उस शख्स को जो उसे बुरा कह रहा था। हमें खुदावंद के हजूर में जाना है, खुदावंद के हजूर पसंदीदा दुआ करनी है, हमें खुदावंद के हजूर में पुशीदगी में दुआ करनी है। हमें खुदावंद जब हमें इज्तिमा में मिलते तो खुदावंद के हजूर में तमाम तो लोगों को साथ लेके चलना है, उन तमाम तर बातों को खुदावंद के हजूर में रखना है जो हमारे स्पुर्द की गई, ज़िम्मेदारी स्पुर्द की गई है। लेकिन जब हम अपने आप को अच्छा बनाते हैं तो खुदावंद के हजूर में आप अच्छे नहीं बन सकते। मेरे अज़ीज़ों, हमें देखा, हमने मिसालें देखी, खुदावंद ने उन लोगों को कबूल किया। हमने मिसाल देखी कि खुदावंद ने उसे मकबूल नहीं ठहराया, खुदावंद ने उसको कबूल नहीं किया, लेकिन उस शख्स को मकबूल किया जिसने खुदावंद के हजूर में मिन्नत की। खुदावंद के हजूर में मिन्नत करें। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।